عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان دین، عزیزان گرامی، آج اعتکاف کے مسائل کا تیسرا دن ہے اور یہ تیسری قسط ہے۔ گزشتہ سے اعتکاف کے فضائل اور اس کی قسمیں اور اس کا درجہ بتایا گیا تھا، اور کل کے ویڈیو کے اندر معتکف کی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے کیا کیا مصروفیات ہیں، کن کن میں وہ مصروف رہنا چاہیے، کن میں نہیں، اس بارے میں بتائی تھی۔ اب اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے پہلے چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اب چونکہ نیت کر کے آیا ہے کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور مسجد سے نکل نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھار ایسے حالات ایسے تقاضے پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت وہ کیا کرے، اور اس کا نکلنا کیا اعتکاف کو توڑتا ہے یا نہیں، اس بارے میں بات ہوگی۔ تو انسان کو دو طرح کی ضروریات کا، اور ایک مسلمان کے لیے خاص کر دو طرح کی ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طبعی ضرورت، یعنی بحیثیت انسان پیشاب، پاخانہ اور کھانا پانی، ان سب چیزوں کے لیے باہر آنا پڑتا ہے، اور کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، جیسے جس مسجد میں وہ قیام کر رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، وہاں اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں جانا پڑے گا، یا دوسری ضروریات شرعی حساب سے اسے پیش آتی ہیں۔ اول طبعی ضروریات کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نکل سکتا ہے، جیسے پیشاب کرنے کے لیے، پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے، کھانا وغیرہ، ان ضروریات کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر معتکف کو احتلام ہو گیا، رات سونے میں، نیند میں، یا کسی بھی حالت میں احتلام ہو گیا، تو اس کا مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے، اسے نکلنا چاہیے اور نکل کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد پاک جگہ ہے، فرشتوں کا ماحول یہاں رہتا ہے، نورانی ماحول ہے۔ اگر اسے احتلام ہو گیا تو فوراً مسجد کے باہر چلا جائیں اور فارغ ہو کر اندر آ جائیں۔ اسی طرح اگر کھانے کا گھر سے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے اور اسے ضرورت پڑتی ہے باہر نکلنے کی، تو یہ گھر جا کر کھانا کھا کر آ سکتا ہے، یا گھر نہیں تو ہوٹل جا کر کھانا لا سکتا ہے، یا وہیں پر بیٹھ کر کھانا چاہے تو وہیں پر بیٹھ کر کھا بھی سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ طبعی ضرورت سے باہر نکل رہا ہو یا شرعی ضرورت کی بنا پر باہر نکل رہا ہو، کسی سے بات چیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر بات چیت کرتے رک گیا وہیں پر تو اس کے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اگر چلتے پھرتے سلام کلام ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی احتیاط اس سے بچنا چاہیے، اور مستقل رک کر بات کرنے سے اعتکاف فوراً باطل ہو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا اعتکاف باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء یا غسل خانہ ہو تو ضروریات سے فارغ نہ ہو تو اپنے گھر کو، یا قریب میں کسی اور کا بھی گھر موجود ہے تو وہاں بھی جا کر فارغ ہو کر آ سکتا ہے۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ چاہے وہ مسجد کے قریب میں ہو یا مسجد کے باہر ہو یا مسجد کے احاطے ہی میں پیشاب خانہ ہے وہاں بھی اگر نکل رہا ہے یا وضو کرنے کے لیے نکل رہا ہے، تو جس طرح ہمارے ہاں عام طور سے عادت ہوتی ہے کہ وضو خانے میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہیں لوگ، اس سے جو ہے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے مسجد کے کسی بھی حصے میں آنا جانا کر سکتا ہے، جیسے مسجد 3 بنگلے کی ہے، 3 عمارت کی ہے، تو اوپر نیچے کی عمارت میں آنا جانا کر سکتا ہے، بشرطے کہ آنے جانے کا راستہ مسجد کے اندر ہو۔ جیسا کچھ جگہوں پر مسجد کے اوپر کے حصے جانے کے لیے باہر سے راستہ ہوتا ہے، تو اس طرح اگر ہے تو اس وقت مسجد کے اوپر کے حصے میں جانا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اور ضرورت شرعی یہ ہے کہ شریعت کا جو تقاضا ہے، جیسے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے
اور اذان کا وقت ہوا، مؤذن موجود نہیں ہے، مؤذن صاحب موجود نہیں ہیں، تو اس وقت مسجد سے باہر نکل کر جہاں اذان دینے کی جگہ ہو سکتی ہے، کچھ جگہ تو مسجد کے اندر ہی ہوا کرتی ہے اور کئی جگہوں پر مسجد کے باہر کچھ فاصلے پر یا آس پاس میں کہیں پر اذان دینے کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں جا کر اذان دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ کی نماز اس مسجد میں نہیں ہے جہاں پر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو پڑوس کی یا کسی مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہاں بھی ایک شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے جا کر بیٹھ جانا یا بیان سے پہلے جا کر بیٹھ جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر جمعہ کی نماز کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے اور سنتوں کے ادا کرنے کے لیے، ان تینوں کو ملا کر جتنی دیر کی ضرورت ہے، آدھے گھنٹے کی یا 25 منٹ کی، صرف اتنی دیر کے لیے جا کر آ سکتا ہے۔ اس سے جلدی سنت وغیرہ ادا کر کے واپس آ جائے، اس سے زیادہ وہاں پر جا کر بیٹھ جانا یہ جو ہے مکروہ ہے، تاخیر کرنا، زیادہ دیر کے لیے بیٹھ جانا، نکل جانا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی اسی مسجد میں ٹھہر گیا 1 دن یا 2 دن تو اس سے اس کا اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ اس کا اعتکاف جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ اور معتکف کے لیے پہلے سے جمعہ کا بیان سننے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی مسجد میں اعتکاف کر لے، جب نماز کا وقت ہو نماز کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی پیش آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کچھ لوگ جو ہے مسجدوں کی مرمت کا کام کرتے ہیں، رنگ لگانے کا، رنگنے کا کام، یا مسجد کی وہ بڑی کرنے کا، شہید کر کے اسے بڑی کرنے کا کام، یہ سب رمضان میں کام ہوا کرتے ہیں۔ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس طرح کا حادثہ موقع پیش آیا، اس طرح کی ضرورت پیش آ گئی کہ مسجد والے مسجد کو رنگ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں یا تعمیری کام چل رہا ہے مسجد کا، تو ایسے وقت میں معتکف کو فوراً اس مسجد سے نکل کر کسی پاس والی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی حکیم یا ڈاکٹر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے کسی مریض کے لیے کوئی نسخہ لکھ سکتا ہے، لیکن وہ دوائی وغیرہ لا کر مسجد ہی کو کلینک بنا لینا، میڈیکل بنا لینا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سخت ہوا پیش آ جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کچھ کبھی کبھار دعوتیں ہوا کرتی ہیں، زیادہ کھا لیا دعوت میں مسالے کا تو ہوا نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور معمولی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بدبودار اور گندی بدبو والی ہے تو مسجد سے باہر جا کر ہوا نکال کر آنا چاہیے، اس کے لیے مسجد کے اندر درست نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا مسجد میں پان سپاری وغیرہ کھانے کی اجازت ہے، مگر کوئی بدبودار چیز، پیاز، لہسن یا دوسری کوئی گٹکا، تمباکو وغیرہ، ان چیزوں کو مسجد کے اندر کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بغیر ضرورت کے اگر کوئی مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے بغیر ضرورت کے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ صاحبین کہتے ہیں کہ دن یا رات کے اکثر حصہ اگر باہر بیت رہا ہے، اکثر حصہ دن یا رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ، آدھا دن یا آدھی رات جب باہر مسجد کے باہر گزار رہا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے احتیاطاً۔ یہ تو فتوی کے حساب سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جو صاحبین کا قول ہے وہ ٹھیک ہے، البتہ اگر احتیاطاً امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ معتکف کو بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر یا بھول کر تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے اگر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کے بارے میں مسئلہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لوگوں کو یہ خیال نہیں ہونا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، رمضان روزہ نہیں ٹوٹتا تو اعتکاف بھی بھول کر باہر نکلنے سے نہیں ٹوٹنا، یہ بالکل غلط ہے۔ بھول کر بھی اگر باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اعتکاف میں بھولنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دن رات کے معمولات مسجد ہی کے ہیں اور اسے یاد بھی رہنا چاہیے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے۔ اور جن چیزوں کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت بتائی گئی، طبعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہو، ان میں بھی فوراً جا کر ان ضرورت سے فارغ ہو کر آ جانا چاہیے، بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے، مستقل بات چیت کرنے کے لیے وہیں پر رک جانا، اس سے اعتکاف جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے یعنی ضرورت پیشہ پاخانے کے لیے باہر نکلا، پھر اسے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ وہاں پر نماز جنازہ چل رہی ہے تو فوراً شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتا ہے نماز جنازہ میں، البتہ اگر انتظار کرنا پڑے تو انتظار نہیں کر سکتا، فوراً آ جائے، انتظار کرے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر معتکف نے اعتکاف میں بیٹھ، جس طرح پہلے دن بتایا گیا تھا کہ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ میں روزہ بھی ضروری ہے، اگر معتکف نے بھول کر کھا پی لیا تو یہ سمجھ کے میں نے تو کھا پی لیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یہ مناسب نہیں۔ جس طرح بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف اعتکاف بیٹھنے والا اگر
وضو کرتے ہوئے صابن وغیرہ استعمال کرنا چاہے تو صابن استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ یاد رکھے کہ کچھ لوگ صرف منہ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے نہیں، نماز کے لیے وضو کرنا ہو یا کسی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ صرف منہ دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلتے ہیں مسجد کے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت جو ہے منہ دھونا یا صرف منہ دھونا یا ہاتھ دھونا، یہ شرعی یا طبعی تقاضوں میں سے نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور سکون اطمینان کے ساتھ مسجد کے اندر وقت گزار سکتا ہے۔ اگر معتکف کو احتلام ہو تو یہ تو آپ کو مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اگر احتلام ہو تو اسے فوراً مسجد سے باہر نکل کر فارغ ہو کر بعد میں اندر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جمعہ کے غسل کے لیے یا ٹھنڈی کے لیے، گرمی ہو رہی ہے، ٹھنڈی محسوس کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے یا صفائی کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں، اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ صرف احتلام والے کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے، باقی ضروریات جو ہے وہ ضروریات میں سے نہیں ہیں، وہ صرف ایسے مسنون یا کوئی اور درجہ نفل کا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح معتکف کے لیے کھانا کھانے سے قبل یا بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر کھانا کھا رہا ہے تو ایک برتن چھوٹا سا منگا کر رکھ لے جس میں ہاتھ دھو سکتا ہے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کے لیے۔ اور دانت میں مسواک کرنا، طرح طرح کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے بھی باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں اگر دانت صاف کر رہا ہے، منہ صاف کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مستقل اس کے لیے دانت منہ صاف کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے۔ معتکف کو کسی کی عیادت کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یا تعزیہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے، 11 منٹ ہو گئے، اس لیے کہ پہلا ویڈیو جو 22 منٹ کا تھا تو وہ بھیجنے میں لگ بھگ وقت لگ گیا تھا۔ میں انہی چند مسائل پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے البلاغ، باقی اور بھی کئی سارے مسائل ہیں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ اور جن کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے وہ آئندہ کیا کریں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے گا۔ عالم میں نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔